बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम माह शाबान की फ़जीलत और अहकामात के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शाबान इस्लामी महीनों में से एक महीने का नाम है। इसे शाबान इसलिए कहा जाता है कि इस माह में अरब पानी तलाश करने निकलते थे, और एक कौल ये भी है कि वो जंगों में निकलते थे, और एक कौल ये भी है कि इस महीने को रजब और रमज़ान के माबैन होने की वजह से शाबान कहा जाता है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े रखते तो हम ये कहती कि अब वो रोज़े नहीं छोड़ेंगे, और जब आप रोज़े ना रखते तो हम ये कहती कि अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा नहीं रखेंगे। मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमज़ान के अलावा किसी और महीने में मुकम्मल महीने के रोज़े रखते हुए नहीं देखा, और मैंने उन्हें शाबान के अलावा किसी और महीने में ज़्यादा रोज़े रखते हुए नहीं देखा। मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में तकरीबन सारा महीना ही रोज़े रखा करते थे। एक और रिवायत में है कि जब से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए, उस वक्त से मैंने उन्हें रमज़ान के अलावा किसी और महीने के मुकम्मल रोज़े रखते हुए नहीं देखा। सहीहैन में इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के अलावा किसी भी मुकम्मल महीने के रोज़े नहीं रखे। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु रमज़ान के अलावा किसी भी मुकम्मल महीने के रोज़े रखना मकरूह समझते थे। हाफिज़ इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नफली रोज़े बाकी सब महीनों से ज़्यादा होते थे, बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में अक्सर अय्याम रोज़े रखा करते थे। उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं देखता हूँ कि आप बाकी महीनों में इतने रोज़े नहीं रखते जितने शाबान में रखते हैं। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ये ऐसा महीना है जिसमें लोग गफलत का शिकार रहते हैं। ये महीना रजब और रमज़ान के माबैन है, और ये ऐसा महीना है जिसमें आमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ उठाए जाते हैं, और मैं ये पसंद करता हूँ कि मेरे आमाल रोज़े की हालत में उठाए जाएं। इसे निसाई ने भी रिवायत किया है। अबू दाऊद की रिवायत में है कि आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में सबसे ज़्यादा रोज़े रखना पसंद फरमाते थे, और फिर उसे रमज़ान के साथ मिला लेते थे। अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इसे सही करार दिया है। इब्ने रजब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, शाबान के रोज़े अशहरुल हरम के रोज़ों से अफजल हैं। सबसे अफजल और नफली इबादत वो है जो रमज़ान से कबल और बाद में रमज़ान से मुल्हिक हो। इन रोज़ों का दर्जा फ़राइज़ के साथ सुनन मोक़दा जैसा है, जो फ़राइज़ से कबल और बाद में पढ़ी जाती हैं, जो कि फ़राइज़ के नुक्स को पूरा करती हैं। रमज़ान से कबल और बाद में रोज़े भी इसी तरह हैं। तो जिस तरह नमाज में आम नफलों से सुन्नत मोक़दा अफजल हैं, इसी तरह रमज़ान से और उसके बाद रोज़े भी अफजल हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना कि रजब और रमज़ान के माबैन शाबान वो महीना है जिसमें लोग गफलत का शिकार रहते हैं। इसमें ये इशारा है कि जब दो अजीम महीने यानी रजब और रमज़ान इसके आगे पीछे आए तो लोग इसे छोड़कर इनमें मशगूल हो गए, तो इस एतबार से इनसे गफलत बरती जाने लगी। और फिर बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि रजब के रोज़े शाबान के रोज़ों से अफजल हैं, इसलिए रजब हुर्मत वाला महीना है। हालांकि मामला ऐसा नहीं है, बल्कि साबका हदीस में तो इस बात का इशारा पाया जाता है कि बाज़ औक़ात जिन औक़ात और जगहों और अशख़ास की फजीलत मशहूर हो चुकी होती है, उसके अलावा दूसरे इससे भी अफजल होते हैं।
اور اس حدیث میں یہ بھی دلیل ہے کہ لوگوں کی غفلت والے اوقات میں اللہ کی اطاعت کرنا مستحب ہے، جیسا کہ سلف میں سے کچھ حضرات نماز عشاء اور نماز مغرب کے مابین نماز پڑھنا مستحب سمجھتے اور کہتے تھے کہ یہ غفلت کا وقت ہے۔ اور اسی طرح بازار میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا بھی مستحب ہے، کیونکہ یہ جگہ بھی غفلت والی ہے۔ اس لیے اہل غفلت کے اندر رہتے ہوئے اطاعت کرنا ایک ذکر ہے۔ غفلت کے اوقات میں اطاعت کرنے سے بہت سے فوائد ہیں، جن میں سے چند ایک آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں۔ ایسا کرنا کسی بھی عمل کو پوشیدہ رکھنے کا باعث ہوتا ہے، اور پھر نوافل کو پوشیدہ رکھنا اور چھپانا ہی افضل ہے، خاص کر روزہ جو کہ بندے اور اس کے رب کے مابین ایک راز ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں کوئی ریا نہیں ہوتی۔ بعض سلف صالحین کئی سال تک روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن کسی کو بھی اس کا علم نہیں ہوتا تھا کہ وہ روزے سے ہیں۔ وہ جب گھر سے بازار نکلتے تو ان کے پاس 2 روٹیاں ہوتی، وہ انہیں صدقہ کر دیتے، جبکہ ان کے گھر والے یہی خیال کرتے کہ انہوں نے خود کھائی ہیں، اور بازار والے یہ سمجھتے کہ وہ گھر سے کھا کر آئے ہیں۔ سلف رحمۃ اللہ علیہ یہ مستحب سمجھتے تھے کہ کسی ایسی چیز کا اظہار کیا جائے جو روزے کو مخفی رکھے۔ اسی طرح اوقات غفلت میں اعمال صالحہ کرنے میں نفوس پر زیادہ مشقت ہوتی ہے، اور اعمال کے افضل ہونے کے اسباب میں اس کا نفس پر مشقت والا ہونا بھی ایک سبب ہے، کیونکہ جب کسی عمل میں بہت سارے مشارکین ہوں تو وہ کام کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے، اور جب غفلت زیادہ ہو تو پھر وہی کام کرنے والے کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ معقل بن یسار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فتنہ و فساد کے وقت عبادت ہجرت کی طرح ہے، یعنی فتنے کے دور میں عبادت کرنا، کیونکہ لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں تو دین پر عمل پیرا ہونے والا شخص مشقت والے کام سر انجام دیتا رہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شعبان میں روزے کثرت سے رکھنے کے اسباب میں اہل علم کا اختلاف ہے، جس میں کئی ایک اقوال بیان کیے گئے ہیں۔ سفر یا کسی اور سبب کی وجہ سے وہ مہینے کے 3 روزے نہیں رکھ سکتے جو جمع ہو جاتے، اور انہیں شعبان میں قضا کرتے تھے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نفلی کام کرتے تو اس بات پر ثابت قدمی کرتے، اور اگر رہ جاتا تو اسے قضا کرتے تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں رہ جانے والے روزوں کی قضا شعبان میں کرتی تھی، تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے وارد ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشغول رہنے کی وجہ سے رمضان کے روزوں کی قضا شعبان تک مؤخر کر دیتی تھی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ رجب اور رمضان کے مابین یہ مہینہ ایسا ہے جس میں لوگ غفلت کا شکار رہتے ہیں۔ جب شعبان شروع ہوتا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے کچھ نفلی روزے باقی ہوتے تو آپ انہیں رمضان شروع ہونے سے قبل شعبان میں ہی مکمل کر لیتے، جیسا کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں یا پھر قیام اللیل رہ جاتا تو آپ اس کی بھی قضا دیا کرتے تھے۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس مہینے میں موقع پا کر اپنے رمضان کے نفلی روزے پورے کرتی تھی، کیونکہ باقی مہینوں میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشغول رہتی تھی۔ اس لیے متنبہ رہنا چاہیے کہ اگر کسی کے ذمے رمضان کے روزے باقی ہوں تو اسے آنے والے رمضان سے قبل وہ روزے رکھنے چاہیے، کیونکہ بغیر کسی ضرورت کے دوسرے رمضان کے بعد تک مؤخر کرنا جائز نہیں۔ جو رمضان المبارک سے قبل ہی پچھلے رمضان کے روزوں کی قضا ادا کرنے پر قادر ہو اور روزے نہ رکھے تو اس پر قضا اور توبہ کے ساتھ ساتھ ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کا کھانا بھی بطور کفارہ ادا کرنا واجب ہوگا۔ امام شافعی، امام احمد، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے۔ اسی طرح شعبان میں روزے رکھنے کا فائدہ یہ بھی ہے کہ رمضان کے لیے روزے رکھنے کی مشق ہو جاتی ہے، تاکہ رمضان کے روزے رکھنے میں مشقت نہ اٹھانی پڑے،
بلکہ شعبان کے مہینے میں روزے رکھ کر اس کا عادی بن چکا ہو، اور رمضان کے روزے وہ پوری قوت اور طاقت اور نشاط اور چستی سے رکھ سکے۔ اور جب شعبان کا مہینہ رمضان کے مقدمے کی حیثیت رکھتا ہے تو اس لیے اس میں روزے رکھنا اور تلاوت کریم کرنا اور صدقہ و خیرات کرنا چاہیے تاکہ رمضان میں آسانی پیدا ہو سکے۔ سلمہ بن سہیل کہتے ہیں کہ شعبان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ شعبان کا مہینہ قاریوں کا مہینہ ہے۔ جب شعبان کا مہینہ شروع ہوتا تو حبیب بن ابی ثابت کہتے کہ یہ قارئین کرام کا مہینہ ہے، اور شعبان کے مہینے کے شروع ہوتے ہی عمرو بن قیس الملانی اپنی دکان بند کر دیتے تاکہ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے فارغ ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شعبان کے روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ تمام نفلی عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ یا اللہ